جمادی الاول میں خاندان کے ساتھ عبادت کے معمولات الفاظ کے قریب مضمون تمہید اسلام میں خاندان کی روحانیت اور مل جل کر عبادت کرنے کا بڑا مقام ہے جب گھر کے افراد ایک ساتھ عبادات میں مصروف ہوں تو نہ صرف ان کی فردی روحانیت مضبوط ہوتی ہے بلکہ گھریلو تعلقات میں محبت تعاون اور اخلاقی اقدار کی ترویج بھی ہوتی ہے مخصوص اسلامی مہینوں میں عبادت کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے اور جمادی الاول بھی ان مہینوں میں شامل ہے جن میں خاندان ایک ساتھ عبادت کے خاص اہتمام کر کے روحانی فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس مضمون میں ہم مفصل انداز میں بتائیں گے کہ جمادی الاول کے دوران خاندان کے ساتھ عبادت کے کون سے معمولات اپنائے جا سکتے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں ایک عملی شیڈول کیسا ہو سکتا ہے بچوں کے لیے کس طرح کی سرگرمیاں رکھی جائیں اور عملی مشکلات کا حل کیا ہے جمادی الاول کی اہمیت اور روحانی ماحول جمادی الاول اسلامی قمری سال کا چوتھا پانچواں مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کے تقاضے کے مطابق اور اس مہینے میں کئی تاریخی اور مذہبی مناسبات وابستہ ہو سکتی ہیں چاہے کوئی مخصوص حدیث واقعہ براہ راست جمادی الاول سے منسوب نہ ہو مگر ہر اسلامی مہینہ اپنی جگہ روحانی توجہ اور نیک اعمال کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے خاندان کے ساتھ عبادت کی روایات قائم کرنے سے گھر میں اللہ کی یاد دعا اور اخلاقیات کا ماحول پیدا ہوتا ہے خاندان کے ساتھ عبادت کے عمومی فوائد روحانی یکجہتی جب گھر کے افراد ایک ساتھ نماز قرآن اور ذکر کرتے ہیں تو ایمان میں بہتری آتی ہے دوست اخلاقی تربیت بچوں اور نوجوانوں کو عبادت کی عادت باہم دیکھ کر آسانی سے نصیب ہوتی ہے 3 قرب الہی کا احساس مشترکہ عبادت سے گھر میں اللہ کی موجودگی کا شعور بڑھتا ہے 4 خاندانی رشتوں کا استحکام عبادت اور دعا میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کی عادت محبت اور ایثار کو تقویت دیتی ہے 5 مشترکہ یادیں اور روایتیں آئندہ نسلیں بھی انہی معمولات کو اپناتی ہیں اور گھر میں ایک مثبت ثقافت بنتی ہے جماد الاول میں اپنانے والے مخصوص عبادتی معمولات ذیل میں چند ایسے عملی معمولات درج ہیں جنہیں اب جمادی الاول کے دوران گھر میں متعارف کرا سکتے ہیں 1 روزانہ مشترکہ نمازیں صبح کی نماز فجر ممکن ہو تو خاندان کے بڑے ایک ساتھ فجر پڑھ کر قرآن کی مختصر تلاوت کریں اسرا مغرب کے وقت اکٹھا ہونا شام کے وقت خاندان مل کر نماز اور ایک مختصر دعا ذکر کر ترغب بچوں کے لیے نماز کی خاص جگہ اور سادہ نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے آسائشیں فراہم کریں 2 روزانہ قرآن خوانی کا معمول روزانہ گھر کے افراد میں بانٹ کر قرآن کی تلاوت مثلاً ہر شخص منٹ پوری تلاوت کا ہدف مقرر کریں مثلاً پورا سورہ یوسف سورہ سوئیں ہفتہ وار تلاوت کے بعد مختصر تفسیر سبق پر گفتگو کریں تاکہ قرآن کا عملی مطلب سمجھی خصوصی ذکر و اذکار صبح و شام کے اذکار کو خاندان میں معمول بنا مختصر ورد روٹینی اذکار مثلاً صلوات استغفار صاب اللہ الحمد النلوہ اللہ اکبر وغیرہ کو گانے ہلکی پھلکی تال میں بھی پڑھا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کی دلچسپی بڑھے 4 ہفتہ وار دعا و محفل مناجات ہفتے میں ایک دن مثلاً جمعہ اتوار کے بعد گھر میں خصوصی مناجات دعا کا اہتمام کراس میں گھر کے بڑوں سے کہیں کہ وہ بچوں کو دعا میں شامل کریں اور انہیں سکھائیں کہ کیسے دل سے دعا کی جاتی ہے 5 صدقہ و خیرات کی جمعیت جمادی الاول میں خاندان مل کر چھوٹی چھوٹی رقمیں جمع کریں اور کسی مستحق کو صدقہ دیں بچوں کو بھی ایک چھوٹی جمع پین جار دیں تاکہ وہ اپنی پسند سے پیسے جمع کر کے دین میں حصہ ڈال سکیں 6 اسلامی کہانیاں اور سبق آموز گفتگورات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے مختصر اسلامی کہانیاں سنائیں جو زندگی کے اخلاقی پہلوؤں کو مضبوط کر بچوہے کو صحابیوں اولیاء کرام اور انبیاء کے کارناموں کے بارے میں سادہ زبان میں بتا خصوصی نمازیں اور نوافل رات کے وقت تہجد وتر کا اہتمام خصوصی طور پر کریں اگر ممکن ہو تو خاندان کے بڑے حصے شریک ہوں نفل نمازوں کی برکتوں پر روشنی ڈالیں تاکہ لوگ باقاعدگی اختیار کریں 8 دینی تربیتی سرگرمیاں بچوں کے لیے قرآنی الفاظ اذکار کی فلش کارڈز اور چھوٹے انعامات کے ذریعے بچوں کو سرگرم کریں نقشہ چارٹ لگائیں جس میں بچوں کی دینی ترقی درج ہو مثلاً روزانہ تلاوت نماز کی پابندی وغیرہ ایک عملی ماہانہ شیڈول نمونہ ذیل میں ایک سادہ اور قابل عمل شیڈول دیا جا رہا ہے
جسے اب جمادی الاول کے دن کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ روزانہ صبح فجر کے بعد منٹ قرآن کی تلاوت، صبح کا مختصر ذکر روزانہ شام مغرب عصر کے بعد منٹ خاندان کی مشترکہ دعا، ہفتہ میں 2 بار گھر میں منٹ کی دینی گفتگو، محفل کہانی احادیث پر گفتگو، ہفتہ میں 1 بار مثلاً جمعہ کی شام محفل مناجات گھنٹہ صدقہ کا نظرات میں، ہفتے میں راتیں تہجد قرات و نفل کی عادت، پوری مہینے کا چیلنج، پورا خاندان مل کر مہینے میں ایک مختصر سورہ خاص دعائیں، حفظ قریب چوہے کو شامل کرنے کے طریقے، بچوں کو عبادت میں شامل کرنا والدین کے لیے اہم مگر بعض اوقات مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے، کچھ مؤثر طریقے: 1 کھلونا نما قرآن رنگین کتابیں، چھوٹے بچوں کے لیے رنگین تصویری قرآن کی کہانیاں مفید ہیں۔ 2 مختصر ذمہ داریاں، بچوں کو روزانہ کسی چھوٹی ذمہ داری دیں، مثلاً سب کے لیے چائے لانے قرآن کی جگہ سنبھالنے جیسی۔ 3 کھیل کی شکل دینا، ذکر کے الفاظ کھیل گانے کی شکل میں سکے، مثالی سراغ رسانی ریوارڈز، جب بچے نماز تلاوت میں حصہ لیں تو ستارے سٹیکرز دیں۔ 5 سبق آموز کہانیاں، بچوں کی عمر کے مطابق اسلامی کہانیاں سنائیں جن سے سبق حاصل ہو، رکاوٹ اور ان کے حل، رکاوٹ وقت کی کمی، حل۔ عبادات کو مختصر مگر باقاعدہ بنائیں، مثال کے طور پر 5 منٹ کی مشترکہ تلاوت دعا بہت مؤثر ہو سکتی ہے۔ رکاوٹ، بچوں کی توجہ کا فقدان، حل، انہیں مصروف رکھنے کے لیے تصویری مواد، کارڈز اور مختصر سرگرمیاں شامل کریں۔ رکاوٹ، بالغ افراد کا مشغول ہونا، حل، دن کے ایسے اوقات کا انتخاب کریں جب سب انرولڈ ہوں، مثلاً شام کے کھانے کے بعد، صبح فجر کے فوراً بعد۔ رکاوٹ، اختلاف نہ اوقات، کام اسکول کی وجہ سے، حل، عبادت کے لچکدار اوقات طے کریں اور افتوار ملاپ کے لیے ایک وقت مخصوص کریں۔ روحانی اور عملی نصائح برائے والدین ایک مثال بنے، بچے اسی چیز کو اپناتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، اپنے اعمال میں ثابت قدم رہیں۔ 2 ثواب کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، بچوں کو بتائیں کہ ان کے چھوٹے اعمال بھی اللہ کے نزدیک بڑی قدر رکھتے ہیں۔ 3 محبت اور نرمی سے تربیت کریں، سختی سے زیادہ محبت اور ہمدردی کارآمد ہوتی ہے۔ 4 تسلسل، ہر دن کچھ نہ کچھ مشترکہ عبادت ضرور کریں، چاہے وہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ 5 شکریہ و تعریف، جب خاندان کا کوئی فرد عبادت میں باقاعدگی دکھائے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، خاص عبادات اور دعائیں جنہیں خاندان میں اپنایا جا سکتا ہے۔ دعا برائے اولاد کی ہدایت، بچوں اور نوجوانوں کے لیے خصوصی دعائیں برائیں صحت و رزق، گھر کے ہر فرد کے لیے روزانہ مختصر دعا، استغفار کا معمول، روزانہ میں چند بار استغفار کی محفل، درود شریف کا ورد، روزانہ درود پڑھنے کی عادت، خاص طور پر ماں کے مخصوص دنوں میں کثرت۔ عملی مثالیں، گھر کے دن بھر کے معمولات میں عبادت کے لمحات، صبح فجر اور قرآن منٹ، دوپہر کھانے سے پہلے مختصر شکرانہ اور دعا، خاندانی رسم، شام عصر مغرب کے بعد تلاوت قصہ منٹ، رات بچوں کے لیے سونے سے پہلے چینلنگ کہانی دعا، ہفتہ وار ایک شام محفل دعا اور صدقہ اثرات، مہینے کے آخر میں متوقع تبدیلیاں، اگر خاندان جمادی الاول کے دوران مذکورہ معمولات اپنائے تو کچھ متوقع اثرات یہ ہوں گے: گھریلو ماحول میں سکون اور اسلامی شناخت میں اضافہ، بچوہے میں اخلاقی رویوں کی بہتری اور عبادت کی عادت، غیر کے ایلڈنس اور نوجوانوں کے بیچ بہتر روابط اور سمجھوتا، اجتماعی عبادات سے فردن ہد کی روحانی قوت میں اضافہ، نجہ جمادی الاول ایک بہترین موقع ہے کہ خاندان مل کر عبادت کے ایسے مستقل معمولات قائم کرے جو زندگی بھر رہیں۔ روزمرہ کے چھوٹے مگر مستقل اقدامات، مشترکہ نماز، روزانہ قرآن خوانی، ذکر، دعائیں اور صدقہ گھریلو ماحول کو بدل سکتے ہیں اور نسلوں تک پائیدار روحانی اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ محبت، صبر اور تسلسل کے ساتھ گھر میں عبادت کی روایت قائم کریں تاکہ بچے اور بزرگ دونوں اس بابرکت سلسلے کے ثمرات دیکھ سکیں۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ نیت سب سے اہم ہے، اگر نیت خالص ہو تو اللہ تعالی ہر چھوٹے عمل کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ جمادی الاول کو اس لحاظ سے اغاز نیک اعمال سمجھیں اور اسی ولولے کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا مختصر خلاصہ بچوں کے لیے ورق، پرنٹبل ایکٹیویٹی شیٹ، ایک روزہ عبادتی چیلنج شیٹ بھی بنا کر دے دوں، بتائیں کون سا فنکشن چاہیے تو میں اسی طرح سے تیار کر دوں۔ نیچے آپ کے لیے ایک مفصل مربوط اور عملی مضمون پیش ہے جس کا موضوع ہے جمادی الاول میں خاندان کے ساتھ عبادت کے معمولات۔
تقریباً الفاظ میں مضمون میں روزمرہ ہفتہ وار اور مہینہ وار عبادتی روٹینز، بچوں کے لیے سرگرمیاں، عملی ٹپس اور خاندان میں عبادت کو مستقل رکھنے کے طریقے شامل تعارف جمادی الاول اسلامی قمری کیلنڈر کا ایک مقدس مہینہ ہے جس میں ہم اپنے خاندان کے ساتھ عبادت کے اوقات کو خاص اہمیت دے سکتے ہیں۔ زندگی کے روزمرہ مصروفیات، اسکول، دفتر اور دیگر ذمہ داریاں اکثر گھر والوں کو عبادت میں منظم طریقے سے شامل ہونے سے روکتی مگر تھوڑی سی منصوبہ بندی، نیت میں اخلاص اور عملی روٹین بنانے سے پورا خاندان اس مہینے کو فائدہ مند بنا سکتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ اب جمادی الاول کے دوران اپنے گھر کے عبادتی معمولات کو کس طرح ترتیب دیں تاکہ روحانی کامیابی اور خاندانی رفاقت دونوں میں اضافہ ہو۔ جمادی الاول کی روحانی افادیت یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہر مہینے کی اپنی روحانی اہمیت ہوتی ہے۔ جمادی الاول بھی اسلامی تاریخ میں کئی یادگار واقعات سے منسلک ہے۔ اس مہینے میں خصوصاً قرآن، کورس، حدیث کا مطالعہ، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات میں توجہ دی جا سکتی ہے۔ خاندان کے ساتھ عبادت کرنے سے بچوں میں عبادت کی عادات پروان چڑھتی ہیں اور بڑوں میں روحانی استحکام آتا ہے۔ اجتماعی عبادت گھر کو ایک عبادتی اور محبت بھرا ماحول دیتی ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ عبادت روٹین بنانے کے بنیادی اصول: ایک، نیت کی صفائی۔ عبادت کی بنیاد نیت یہ ہے، رکن کو سمجھائیں کہ یہ معمول اللہ کی رضا کے لیے ہے اور مقصد گلانا نہیں بلکہ قلوب کی اصلاح ہے۔ دو، معقول اہداف رکھیں۔ ہر دن ہفتے کے لیے چھوٹے اور قابل حصول اہداف بنائیں، مثلاً روزانہ کم از کم 10 منٹ قرآن کا پڑھنا، ہر ہفتے ایک مختصر حدیث کا مطالعہ۔ علیہ السلام۔ تین، پابندی مگر لچکدار شیڈول۔ سخت اہتمام اچھا ہے مگر لچک بھی ضروری ہے تاکہ کوئی رکن چھوٹی مصروفیت کے باعث دنل سے عبادت چھوڑ نہ دے۔ چار، جماعتی شمولیت۔ جہاں ممکن ہو نمازیں جماعت میں پڑھیں، خصوصاً صبح کی نماز اور عشاء کے بعد کا وقت۔ پانچ، مثبت رفتار اور تشویق۔ بچوں اور بڑوں کو چھوٹی کامیابیوں پر سراہیں، مثال کے طور پر آج تم نے قرآن کی کتنی آیات پڑھی، اور ان کی محنت کی تعریف کر روزانہ کی عبادتی روٹین۔ نمونہ: نیچے ایک روزمرہ شیڈول دیا جا رہا ہے جسے اپنی انی صورتحال کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے / فجر کے وقت اگلے دن کی نیت کے ساتھ جلدی اٹھیں، ذکان فجر اور نماز فجر جماعت۔ نماز کے بعد 5 تا 10 منٹ خاندان کے ساتھ مختصر دعا، صبح کے سکون میں قرآن کی تلاوت، ہر رکن کم از کم 1 یا 2 آیات مختصر سورہ پڑھے۔ صبح کے اوقات، صبحانہ مصروفیات کے بعد بچوں کے ساتھ صبح کی مختصر دینی گفتگو، آج کیا سیکھیں گے۔ گھر کے کاموں کے دوران اذکار سننے کا اہتمام، مثلاً بچے والدین اذکار کی آڈیو سنتے ہوئے کام کریں۔ دوپہر کی نماز سے پہلے آباد ذہنی تازگی کے لیے یہ مختصر تصوراتی مراقبہ ذکر کی طرح اہل خانہ میں سے کوئی ہر دن نیکی یا عمل صالح کا ٹاسک لے، صدقہ جمع کرنا، پڑوسی کی مدد، کسی بزرگ کی خدمت وغیرہ۔ صرف بچوں کی اسکول واپسی کے وقت عصر کے بعد مل کر قرآن حدیث کا مختصر سبق، بچوں سے پوچھیں کہ اسکول میں کون سی اچھی بات سیکھی۔ یہ عمل معاشرتی کردار بھی مضبوط کرے گا۔ شام عشاء سے قبل خاندانی وقت، روزانہ کم از کم 20 منٹ کا اسلامی سیشن، جہاں کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کی تشریح کرے یا ایک حدیث عشاء کی نماز جماعت میں یا گھر کی جماعت میں پڑھے۔ رات کو سونے سے پہلے مختصر اذکار اور بچوں کے لیے کوہانہ نیکی، اسلامی اخلاقیات پر مبنی ایک چھوٹی کہانی سنائی۔ ہفتہ وار عبادتی منصوبہ، روزمرہ معمول کے علاوہ ہفتہ وار خصوصی سرگرمیاں روحانی تروتازگی دیتی ہیں۔ ایک ہفتہ وار موضوع اختیار کریں، مثال پہلے ہفتے میں صبر کو موضوع بنائیں، دوسرے ہفتے صدقہ وغیرہ۔ پورا خاندان اس موضوع پر قرآنی آیات، احادیث اور عملی مشقیں کرے۔ ہفتہ وار درس و حلقہ، گھر میں یا قریبی مسجد میں ہفتے میں ایک بار عصر شام کے بعد مختصر درس کا انتظام کر بچوں کے لیے ایک انعامی سسٹم رکھیں۔ جو بچے ہفتہ بھر اچھے عمل کریں انہیں چھوٹی سی ٹوکری یا اسٹیکر دیجیے۔ خاندانی خیرات کا دن، ہر ہفتے ایک دن طے کریں جس میں خاندان مل کر نیکی کریں، گروسری دینے، دروازہ بند کر کے کسی کا بھلا کرنا، یتیم محتاج کو کھانا بھیجنا وغیرہ۔ بچوں کو شامل کرنے کے عملی طریقے: بچوں کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی عبادتی معمول مکمل نہیں ہوتا۔ بچوں کو انگیج رکھنے کے لیے ایک کھیل کے طور پر عبادت، بچوں کے لیے پوائنٹ سسٹم بنائیں، نماز، قرآن، صدقے پر پوائنٹس ملے، ماہانہ انعام رکھیں۔ دو، قصص النب اور سیرت کہانیاں
روزانہ ہفتہ وار کہانیاں سنائیں جو بچوں کی عمر کے مطابق ہوں۔ 3 نقش و نگارش، بچوں سے کہیں کہ وہ عبادت کے بارے میں تصویریں بنائیں، اسادہ آیات کو سجا کر گھر میں لگا رول پلے، بچوں کو نماز کا صحیح طریقہ سلام کہنا اور دعا مانگنا رول پلے کے ذریعے سکے آڈیو/ویڈیو وسائل اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے خوبصورت اور سادہ زبان میں بنے ہوئے دینی کارٹون آڈیو سنائے، زوجین اور بڑوں کے درمیان کردار تقسیم، خاندانی عبادات کو مؤثر بنانے کے لیے ذمہ داریوں کی تقسیم ضروری ہے، والدین کا رول ماڈل ہونا، بچے ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے والدین خود پہلے عبادت کریں۔ ہم آہنگی، والدین کو شام و صبح کے سیشنز میں باری باری لیڈ کرنا چاہیے، مثلاً ایک ماں قرآن پڑھائیں، دوسرے دن والد حدیث کی تشریح کریں، بزرگوں کی شرکت، گھر کے بزرگ اگر دستیاب ہوں تو انہیں بھی شامل کریں، یہ بچوں کے لیے احترام اور محبت کا درس ہوگا۔ خاندان کے نوجوانوں کو قائد بنائیں، نوجوانوں کو مسؤلیت، ہفتہ وار درس کی میزبانی، سماجی خدمت کا بندوبست وغیرہ۔ خصوصی عبادات اور سنتیں، جمادی الاول میں آپ چند خصوصی عبادات شامل کر سکتے ہیں، سورت سوئے کی تلاوت، مختصر حصے، مگر ہر خاندان کی سہولت کے مطابق مسنون دعاہے کا اہتمام، صبح و شام کے اذکار، دعا، مریض کے لیے سفر کی دعا وغیرہ، اصدقاء و خیرات۔ ماہانہ بجٹ میں سے مخصوص حصہ خاندان کی طرف سے نیک کام کے لیے مخصوص کرین، حفظ تدریس کا آغاز، اگر گھر میں کوئی نظام بن سکے تو بچوں بڑوں کے لیے حفظ/تحفظ کا چھوٹا گروپ بنانے میں روحانی ماحول بنانے کے دوسرے طریقے، ایک دینی کتب کا ایک چھوٹا سا کارنر جہاں قرآن حدیث کی کتابیں اور بچوں کی دینی کہانیاں رکھی ہوں، یہ جگہ روزانہ استعمال میں لائی جائے۔ 2 اذکار کی شیڈولنگ، گھر میں اعلانات نوٹس بورڈ پر روزانہ کی اذکار کی فہرست چسپاں کریں۔ 3 موسیقی کے بجائے قرآنی آہنگ، گھر کی عمومی آڈیو میں قرآن و نعت شامل کریں تاکہ روحانی فضا برقرار رہے۔ 4 خاندانی عبادت کا کیلنڈر، ماہانہ کیلنڈر جہاں ہر دن کے اہداف لکھے ہوں، مثلاً جمعرات صدقہ، جمعہ سورت معوذت کی تلاوت وغیرہ۔ مصروف گھرانوں کے لیے آسان اور مختصر روٹینز، اگر گھر بہت مصروف ہے تو مختصر مگر معنی خیز عبادات کافی ہیں، صبح شب کا 5 منٹ قرآن پورا دن بوجھ محسوس نہ ہو۔ 2 3 مختصر اذکار، صبح، دوپہر اور رات میں بچوں سمیت 6 چھوٹے اذکار روزانہ، ایک نیک کام، چھوٹا نیکی، مثلاً کسی کو مسک را دینا، کسی کا قلم دینا، دروازہ کھول دینا وغیرہ۔ جمعے کی نماز کی اہمیت، جہاں ممکن ہو خاندان کے مرد عورتیں جمعے کے خطبے اور نماز سے جڑے رہیں، عملی رکاوٹیں اور ان کا حل۔ ایک وقت کی کمی، حل عبادت کو معتبر سمجھیں، چھوٹے حصے بنائیں اور روزمرہ میں شامل کریں۔ 2 تسلسل نہ رہنا، حل ایک آسان ٹریکنگ لسٹ بنائیں، مثلاً چیک لسٹ، اور ہر ہفتے جائزہ کریں۔ 3 بچوں کی عدم دلچسپی، حل گیمفیکیشن، انعامات اور کہانیوں کا استعمال کریں۔ 4 مختلف مزاجی روٹین، حل ہر فرد کو روزانہ ایک ذاتی عبادت کا وقت دے کر ذمہ داری نمونہ۔ ماہانہ پلان، جمادی الاول کے لیے ہفتہ اول، قرآن اور تلاوت روزانہ 10 منٹ فی ہفتہ، ایک سادہ سورہ کا خلاصہ بچوں کے ساتھ۔ ہفتہ دوم، حدیث اور اخلاق، روزانہ ایک مختصر حدیث بچوں کو عملی مثالیں دیں۔ ہفتہ سوم، صدقہ و خدمت، خاندان مل کر مقامی ضرورت مند کی مدد اور بچوں کو سکھائیں۔ ہفتہ چہارم، دعا اور شکر گزاری، ہر روز شکر کے 5 اسباب اور ایک مشترکہ دعا کی فہرست بنا۔ فوائد، روحانی، نفسیاتی اور معاشرتی۔ روحانی فوائد، ایمان میں استحکام، قرآن کی سمجھ بڑھتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا احساس۔ نفسیاتی فوائد، ذہنی سکون، پریشانیوں میں کمی، مثبت سوچ کا فروغ۔ معاشرت فوائد، خاندان میں ہم آہنگی، بچوں میں اخلاقی تربیت، سماجی ذمہ داری کا احساس، خیر کلمات اور دعا۔ جمادی الاول کو خاندان کے ساتھ عبادت کے لیے وقف کرنا نہ صرف آپ کے رشتوں کو مضبوط کرے گا بلکہ ہر فرد کے دل کو نرم، روح کو روشن اور گھر کو اللہ کی رضا کا مرکز بنا دے گا۔ نیت ہمیشہ صاف رکھیں، معمولات کو حقیقت پسندانہ اور پیار بھرے انداز میں اپنائیں اور چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کو ایمان اور قرب الہی سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا آموے اجائل باواوت نیا باواوت المامنیہ اوے بالنغنیا رنزقے التو اقو اوے جائل نیام نے السویابکنے بنال خیرات نائمنن۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہ مضمون آپ کے لیے تیار کر کے PDF پرنٹ ایبل فارمیٹ میں بھی بنا کر دے دوں۔ مخصوص حصوں جیسے بچوں کے لیے ہفتہ وار سرگرمیاں، نمونہ روزانہ شیڈول۔
الگ الگ فائل میں ترتیب دے دوں؟ کیا اب چاہیں گے کہ میں آپ کے خاندان کی مخصوص عمروں مصروفیات کے مطابق یہ منصوبہ ذرا مختصر زیادہ مفصل کر دوں؟ جمادی الاول میں خاندان کے ساتھ عبادت کے معمولات تقریباً الفاظ تعارف جمادی الاول اسلامی قمری کیلنڈر کا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ مسلمان خاندان اس مہینے کو روحانیت میں اضافہ تعلق الہی کو مضبوط کرنے اور گھر میں دینی ماحول قائم کرنے کا بہترین وقت سمجھ سکتے آؤ خاندان کے ساتھ عبادت کے معمولات نہ صرف ہر فرد کے ایمان میں نکھار لاتے ہیں بلکہ گھر کے اندر محبت احترام اور باہمی تعاون کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم روزمرہ ہفتہ وار اور خصوصی عبادتی معمولات کی تفصیل دیں گے جو جمادی الاول کے مہینے میں آسانی سے اپنائے جا سکتے ہیں تاکہ پورا خاندان اس مہینے کے روحانی فوائد سے مستفید ہو سکے۔ جمادی الاول کی روحانی اہمیت اور نیت عبادت کا آغاز ہمیشہ نیت سے ہوتا ہے۔ جمادی الاول میں عبادت کا مقصد صرف اعمال کا بڑھانا نہیں بلکہ دل کی صفائی خاندان کے رشتوں کی مضبوطی اور اللہ کے قریب تر ہونے کی کوشش ہونی چاہیے۔ نیت اگر خالص ہو تو معمولات میں کیفیت آتی ہے۔ فرض نمازوں کو قائم رکھنا قرآن کی تلاوت ذکر و دعا اور نیک کاموں کو قربت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہی۔ روزانہ کے بنیادی عبادتی معمولات ایک نمازوں کی پابندی فجر سے عشاء تک ہر گھر کا اولین فرض یہ ہونا چاہیے کہ تمام افراد اپنی فرض نمازیں باجماعت کم از کم باقاعدہ طور پر ادا کریں۔ اگر ممکن ہو تو صبح کی نماز فجر کو خاندان کے ساتھ ادا کریں۔ اس سے دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ رات کی نماز عشاء/وتر کے بعد گھر میں مختصر ذکر درود کی محفل رکھی جا سکتی ہے۔ بچوں کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے والدین پہلے نمونہ بنے نماز کے اہتمام کے لیے ایک مخصوص جگہ مرتب کریں اور نماز کے اوقات کے قریب گھر کے افراد کو یاد دہانی کریں۔ 2 روزانہ قرآن کی تلاوت روزانہ کم از کم 1-2 پارے کی اجتماعی یا انفرادی تلاوت کا ہدف مقرر کریں۔ گھر کے بڑوں میں سے کوئی ایک روز کا مخصوص حصہ سنبھالے اور شام کے کھانے نماز عشاء کے بعد سب کے ساتھ چند آیات پڑھیں اور مانی سمجھائیں۔ بچوں کے لیے آسان صورتوں قصر صورت کی تلاوت کو حوصلہ افزائی کریں اور انعامی نظام بنا سکتے ہیں تاکہ تلاوت کا شوق بڑھے۔ 3 اذکار اور روزمرہ دعائیں صبح و شام کے اذکار کو گھر میں مخصوص وقت پر پڑھنے کا وقت مقرر کریں۔ یہ اذکار نہ صرف روح کو سکون دیتے ہیں بلکہ گھر میں برکت لانے کا ذریعہ بھی بنتے آؤ مختصر دعائیں درود شریف اور آیت الکرسی کو روزانہ معمول بنائیں۔ بچوں کو مختصر اور آسان دعائیں یوٹیوب کے لیے تاکہ وہ بھی جمادی شامل ہو الاول کی سکیں۔ برکتیں اور فضیلت پر خاندان کی قرآنی اسلامی / تاریخ کی نشستیں کہانی کے ہفتے بارے میں میں 1-2 بار 10 گھر میں منٹ کا قرآنی ویڈیو حدیث بنائیں۔ نشست منعقد کریں جس میں آسان الفاظ میں قرآنی قصص پیغمبروں کی سیرت مختصر احادیث بیان کی جا۔ اس میں بچوں کو کہانیاں سنانے کا طریقہ استعمال کریں تاکہ سبق آسانی سے ذہن نشین ہو۔ نشست کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہو تاکہ بچے اور بڑے دونوں موضوع پر غور کریں۔ ہفتہ وار عبادتی معمولات 1 جمعہ کی تیاری اور دعوت جمعہ کے دن خاندان کے لیے خاص اہتمام کریں۔ غسل بہترین کپڑے گھر میں اسلامی بات چیت اور جمعہ کی خطبے کی اہم باتوں پر تبادلہ خیال۔ اگر ممکن ہو تو پورا خاندان مل کر مسجد جائے۔ چھوٹے بچوں کے لیے جمعے کی نماز کی اہمیت کو کہانی مختصر کھیل کے ذریعے سمجھائیں۔ 2 ہفتہ وار درس لیکچر مقامی علماء آن لائن کلاسز کی مدد سے ہفتہ وار اسلامی درس سننے کا اہتمام کرنے میں یہ درس شام کے بعد چھوٹی محفل میں دی جا سکتی ہے جس میں عمل درآمد کے لیے عملی نکات بھی دیے جائیں۔ 3 خاندانی نیکیوں کا جائزہ ہر ہفتہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گزشتہ ہفتے کہ اچھے کام اور بہتری کی گنجائش کا جائزہ لا مثبت فیڈ بیک اور حوصلہ افزائی کا موقع ہوتا ہے اور بندہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتا ہے۔ ماں کے خصوصی عبادتی معمولات صدقہ و خیرات جمادی الاول میں خاندان کا ایک چھوٹا سا فنڈ بنائیں جس میں ہر ماہ بالنسبت سے چند روپیہ ڈالے جا۔ اس رقم سے محتاجوں کو کھانا کپڑا ضروریات زندگی فراہم کریں۔ بچوں کو بھی سکھائیں کہ صدقہ ایک برکت ہے اور دوسروں کی مدد کرنے سے خاندان میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی بڑھتی ہے۔ 2 عملی خدمت کسی یتیم خانہ مسکین خاندان قرآنی مکتبی میں رضاکارانہ خدمت کے لیے وقت نکالی۔ یہ نہ صرف ایک عبادت شمار ہوتی ہے بلکہ بچوں میں سماجی شعور بھی پیدا ہوتا ہے۔ 3 ایمانی اور اخلاقی چیلنجز پر گفتگو گھر میں کھلے دل سے اخلاقی مسائل ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال آن لائن مواد کی نگرانی اور بچوں کی تربیت پر بات کراس گفتگو کو دینی شعور کے ساتھ منسلک کریں تاکہ اخلاقی ہدایات گھر میں نافذ ہوں۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے خاص سرگرمیاں
قصص انبیاء اور تاریخی کہانیاں بچوں کے لیے پیغمبروں کی کہانیاں صحابہ کرام کے واقعات اور اسلامی شخصیات کی سوانح گھریلو کہانیوں کی شکل میں سنائی کہانی کے بعد مختصر سوالات اور پھر عملی سبق پر زور دیں۔ 2 قرآن کھیل کے ذریعہ تلاوت کی حوصلہ افزائی کے لیے رنگین چارٹ سٹیکرز چھوٹے انعامات رکے مثلا ہفتہ میں 3 چھوٹے پارے مکمل کرنے پر بچوں کو ستارہ دیں۔ 3 خاندانی عبادتی چیلنج پورے مہینے کے لیے عبادتی چیلنج جاری کریں۔ روزانہ 10 منٹ ذکر، روزانہ ایک حدیث سننا، ہر ہفتہ کوئی نیکی۔ یہ چیلنج خاندان کو منظم کرتا ہے اور ہر فرد کو حصہ دار بناتا ہے۔ گھریلو ماحول اور نظم و ضبط۔ نماز کے لیے مخصوص کمرہ / گوشہ، گھر میں نماز اور عبادت کے لیے صاف اور منظم جگہ بنائیں۔ اس جگہ پر قرآن، نماز کی چادر اور اسلامی کتب رکھیں تاکہ لوگ آسانی سے وہاں عبادت کے لیے آ جائیں۔ 2 الیکٹرانک ڈیوائسز کا نظم، عبادت کے اوقات میں موبائل فونز اور ٹی وی کو خاموش الگ رکھیں، خاص طور پر جب خاندان اجتماعی عبادت درس میں مصروف ہو۔ یہ چھوٹی سی پابندی عبادت میں کیفیت لاتی ہے۔ 3 گھر میں نرم لہجہ اور احترام، گھریلو گفتگو میں نرم لہجہ، ایک دوسرے کی عزت اور برداشت کا رویہ اپنائیں۔ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اخلاقی مثال قائم کریں کیونکہ بچوں کی تربیت میں عمل کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چیلنجز اور ان کے حل۔ ایک وقت کی کمی، جدید زندگی میں وقت نکالنا مشکل ہو سکتا ہے، اس کے لیے روزانہ کے معمولات میں چھوٹے وقفے نکالیں۔ صبح فجر کے بعد 10 سے 15 منٹ، شام کو کھانے کے بعد 15 منٹ۔ مستقل معمول بنانے سے آہستہ آہستہ وقت کی پابندی ممکن ہے۔ 2 بچوں کا دھیان برقرار نہ رہنا، بچوں کو دلچسپ انداز میں سکھائیں۔ کہانی کارڈز، تصویری چارٹس اور انعامی نظام سے تربیت کو مزید پر اثر بنا۔ جانبداری یا اختلاف رائے، گھر میں مذہبی رویوں میں اختلاف ہو تو تحمل اور مشاورت سے بات کریں، اگر ضروری ہو تو کسی معتمد عالم بزرگ سے مشورہ لیں۔ عملی نمونہ، 1 ہفتے کا عبادتی شیڈول۔ نمونہ: پیر صبح فجر کے بعد 15 منٹ قرآن کی تلاوت، خاندانی پاٹ، شام کو چھوٹی حدیث کا مطالعہ۔ منگل فجر کے بعد ذکر، شام کو بچوں کے لیے اسلامی کہانی۔ بدھ رات میں عشاء کے بعد درود و سواریشن کی محفل۔ ہفتہ وار صدقہ کا انتظام۔ جمعرات گھر میں ہفتہ وار درس، والدین بچوں کے ساتھ اخلاقی گفتگو۔ جمعہ غسل، جمعہ کی نماز، خطبہ کا خلاصہ، گھر میں تبادلہ خال۔ ہفتہ رضاکارانہ خدمت، مقامی مسجد / مدرسے میں شرکت۔ اتوار خاندانی ملاقات، پچھلے ہفتے کا جائزہ اور آئندہ ہفتے کے اہداف طے کر۔ نتیجہ: جمادی الاول میں خاندان کے ساتھ عبادت کے معمولات اختیار کرنا محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک روش زندگی کا آغاز ہے جو پورے خاندان کو دین و دنیا میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ چھوٹے عملی اقدامات، فرض نمازوں کی پابندی، روزانہ قرآن کی تلاوت، اذکار، ہفتہ وار دروس، صدقہ و خدمت اور بچوں کی تربیت کے ذریعے گھر ایک مدرسان عمل بن سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ عبادات کو مستقل اور خوشگوار بنایا جائے تاکہ ہر فرد دل سے شامل ہو اور یہ معمولات طویل مدتی رویہ بن جائیں۔ آخر میں چند مختصر عملی نصائح۔ فرض نمازیں خاندان کے ساتھ ممکن بنائیں، بچوں کو روزمرہ عبادات میں شامل کریں، انہیں سکھانے کے لیے صبر اور مستقل مزاجی اپنائیں، عبادت کو خوشگوار بنائیں، کہانی کھیل اور انعامی نظام کا استعمال کریں، سماجی خدمت اور صدقہ کو معمول بنائیں۔ یہ روحانی تربیت کا مؤثر حصہ ہے۔ اختلافات کو مشاورت اور محبت سے حل کریں اور دینی رہنمائی کے لیے علماء سے مشورہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت میں اخلاص اور استقامت عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو ایمان و عمل کی جگہ بنائے اور ہمیں اپنے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔